لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. برادران ایمانی، روز عید غدیر ہے. اللہ تمام کے تمام مومنین کو اس عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. بڑا ہی بہترین دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے. تاج پوشی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مخصوص دن ہے، جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک مقام جحفہ پر جیسی آپ کا قافلہ پہنچا، جس میں کم و بیش 1,25,000 سے 1,45,000 تک کی روایتیں علماء اور مورخین نے تحریر فرمائی ہیں. اتنی تعداد تھی اصحاب کبار کی جو آپ کے ساتھ تمام کے تمام عبادات، اللہ کے گھر کی زیارت، طواف خانہ کعبہ، صفا مروہ میں سعی، مقام منی کے تمام مناسک ادا کر کے واپس آ رہے تھے. ایسے میں جبریل امین اللہ کی جانب سے پیغمبر کی خدمت میں یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہو گئے: یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو ہی نہ پہنچایا. اور ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اس قبیلے والے، کیا اس قبیلے والے، کیا عرب والے، کیا عجم والے، جس نے بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، چاہے مختصراً ہی صحیح، چاہے اشارتاً ہی صحیح، سب نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی اپنے قافلے کو لے کر کے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ ایسے مقام پر پہنچے جس کو جحفہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر ہر بستی اور علاقے کے راستے الگ ہوتے تھے. دیکھیے، یہ مقام جحفہ تک سب کا راستہ ایک ہے، سب کا کارواں ایک ہے، اس میں کوئی نہ اختلاف ہے، نہ اس میں کسی کو کوئی اناد ہے، اتحاد ہے. کہ جیسے مقام جحفہ، اب یہاں سے لوگوں کے قافلے الگ الگ ہوں گے، لوگ اپنی اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں ہوں گے. ایسے میں پیغمبر پر یہ وحی نازل ہوئی، اور پیغمبر نے، جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، کہ پیغمبر نے اونٹوں کے قجاموں کا منبر بنوایا اور اپنے مؤذن خاص جناب بلال سے فرمایا کہ حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرو. جو آگے بڑھ گئے تھے
ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور یہاں تک کہ جب تمام کے تمام اصحاب کبار ایک منزل پر جمع ہو گئے تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور بڑا ہی شاندار خطبہ آپ نے پیش فرمایا۔ اتنا طولانی خطبہ پیغمبر کی زندگی میں کسی اور موقع پر نظر نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام انجمن امامیہ کے زیر نگرانی حسب دستور منعقد ہوا ہے، اور بہرحال حالات کے پیش نظر یہ سارے پروگرام آن لائن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو وبا کا خطرہ، جو یہ امراض کا خوف لوگوں کے دل پر طاری ہوئی اور ساری ہے، اس وجہ سے یہ پروگرام آن لائن پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تمام کے تمام مومنین توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شورائے کرام، مہمانان خصوصی اور آفتاب نظامت جناب ناطق علی پوری صاحب اور انجمن کے تمام اراکین، صدر و سیکریٹری اور تمام کے تمام مومنین بنگلور کو اللہ شاد و آباد رکھے کہ وہ اس جشن کا پروگرام وہ برسہ برس سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑا ہی اہم ترین دن ہے، عید کا دن ہے، اور ایسی عید ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ عید اللہ الاکبر ہے، یہ بہت بڑی عید ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ وہ عید الفطر بھی عید ہے، وہ عید الاضحیٰ بھی عید ہے، مگر عید غدیر کی ندرت ہی کچھ اور ہے، عید غدیر کی کیفیت ہی کچھ اور ہے، عید غدیر کی فضیلت ہی کچھ اور ہے کہ اس عید کے مقابلے میں کسی عید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کا جو دن ہے عید غدیر، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن جناب آدم نے اپنے وصی کا اعلان فرمایا، جناب نوح نے اپنے وصی کا اعلان فرمایا، جناب موسیٰ نے اپنے وصی کا اعلان فرمایا، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سارے کے سارے انبیاء نے اسی دن اپنے زمانے، اپنی مدت میں اپنے اوصیاء کی وصایت و وزارت و خلافت و جانشینی کا اعلان فرمایا، اور اسی دن کو روز عید غدیر کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے بڑی تاکید ہے، پیغمبر کے فرمان ہے کہ جو بھی موجود ہے اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ غائب یعنی آنے والے افراد تک نبی کا یہ پیغام پہنچا دے، نبی کا خطبہ یہ پہنچا دے، نبی کی یہ بات پہنچا دے، اور ظاہر ہے کسی وجہ سے عید غدیر کی بڑی اہمیت ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی، اعمال بجا لانے کی، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، وہ عید کی خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے لباس پہننا، اچھے کھانے تیار کرنا، یہ سب کے سب عید غدیر کے تاکیدات میں داخل ہے کہ جس قدر ممکن ہو اہتمام کیا جائے، اور پیغمبر کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری اس قدر کثرت والا مجمع ہے کہ جس کے لیے مورخین کا بیان ہے کہ ایک جانب تو زمین سے آگ ابل رہی تھی، دوسری جانب سورج اپنی تمازت کو زمین پر برسا رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھٹنوں کے نیچے اپنی رداؤں کو رکھ لیا تھا۔ کچھ لوگ غدیر کے مقام پر، جوفہ کے مقام پر، وہ پیغمبر کا اس قدر طولانی خطبہ بڑے شوق و ذوق سے سماعت فرما رہے تھے۔ پیغمبر ممبر پر تشریف لے گئے، بڑا ہی طولانی خطبہ کہ جس کی بہت ساری شرح و بسط علماء نے بیان فرمائی ہے، اور عالم یہ کہ یہ تاریخ کا پہلا ممبر ہے اور آخری ممبر ہے کہ جہاں ممبر ایک ہے، خطاب کرنے والے دو ہیں، کہ ایک جانب پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے ساتھ ہی ساتھ مولا علی ہیں،
اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے خطاب فرمایا، ایھا الناس، اللہ کی حمد و ثنا کر لینے کے بعد اس کی نعت اور اس کی تمام کے تمام تشکر کو پیش کر لینے کے بعد آپ مجمع سے مخاطب ہوئے، ایھا الناس، اے لوگو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے اپنی رسالت اور نبوت کے اعلان کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے قوم کی، امت کی جو برائیاں تھیں، وہ ان کی جو کیفیتیں تھیں، اشارتاً اس کا تذکرہ کیا، اور پھر پیغمبر اپنے تمام کے تمام خطبات کو دہراتے رہے کہ ہم نے کیا کیا پہنچایا، ہم نے تمہیں نماز کا حکم دیا، ہم نے تمہیں روزے کا حکم دیا، ہم نے تمہیں حج کا حکم دیا، ہم نے تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیا، سب کا سب من جانب اللہ۔ اور پھر ایک جانب آپ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے تھے اور کہتے تھے، حل بلغت، کیا ہم یہ سارے کے سارے احکام پہنچائے یا نہیں؟ اور مجمع کہتا تھا، بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے یہ سارے کے سارے احکام خدا بیان کر دیے، پہنچا دیے۔ اور پھر آپ اسی دوران بار بار اللہ کی جانب مخاطب ہوتے تھے، اے پروردگار گواہ رہنا میری اس امت کی تصدیق پر، میرے امت کی اس اقوال پر جو میری بار بار یہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب تمام کے تمام اعترافات پیغمبر نے اوامر و نہیں و واجبات و مستحبات و محرمات کے سلسلے میں شریعت کے تمام احکامات کو جو آپ نے ان تک پہنچائے تھے، ان تمام باتوں کا ان سے اعتراف کرا لیا، ان سے تمام کے تمام باتوں کو تسلیم کرا لیا، تو ایسے موقع پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے مجمع کو اس جانب بھی متوجہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اللہم وال من والا، دعا فرمانے لگے، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ اے پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل و خوار کر دے جو علی کو ذلیل و خوار کرنا چاہے، خدا نخواستہ۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے خطبے کو تمام فرمایا، اور یوں ہی نہیں بلکہ آپ نے حکم دیا کہ ایک سرخ خیمہ نصب کیا جائے۔ خیمہ نصب کیا گیا، اسے مسند بچھائی گئی، مسند پر مولا علی کو بٹھایا گیا، اور سارے کے سارے اصحاب، کیا امہات المومنین، کیا ازواج رسول، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا خرد، کیا کلاں، کیا ادھر والے، کیا ادھر والے، سب کو پیغمبر نے حکم دیا کہ سب فردن فردن جاؤ اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور یہ بخن بخن لکھا یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولایا کل مومن و مومنہ کی صدا اصحاب کی زبان سے جو جاری ہوئی تو سارے کے سارا میدان غدیر اس صدا سے گونج اٹھا، اور یہاں تک کہ 3 دن تک نبی کا قافلہ مقام جحفہ پر رکا رہا، جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اور عالم یہ کہ حسان بن ثابت جیسا شاعر جو پیغمبر کے صحابی بھی تھے، انہوں نے پیغمبر سے اجازت طلب فرمائی، اور فی البدیع غدیر کی اس تمام کے تمام واقعے کو، غدیر کی شان میں تمام کے تمام واقعے کو فی البدیع اپنے شعر میں ڈھال دیا، اور نبی کی بزم میں حاضر بھی ہوئے، یا رسول اللہ سن لیجئے۔ نبی نے سماعت فرمایا اور فرمایا کہ اے حسان، تم یہ نہیں بول رہے ہو بلکہ تمہاری زبان میں روح القدس نے یہ اثر ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ 3 دن تک نبی کا قافلہ وہاں ٹھہرا رہا، سب نے فردن فردن 1 بائی 1 پیغمبر کے حکم کے مطابق مولا علی کی ولایت، ان کی امارت، ان کی وزارت کا کھل کر کے سب نے اعلان کیا، مبارکباد دی، اور یہاں تک کہ اس کے بعد پھر لوگوں کا قافلہ اس مقام سے آگے بڑھا،
اور پھر کوئی یمن کی جانب روانہ ہو گیا، کوئی شام کی جانب روانہ ہو گیا، کوئی دوسری جانب روانہ ہو، جس کو جہاں جہاں جس کی منزل تھی، جس کو جہاں جہاں واپس جانا تھا اس راستے سے واپس چلے گئے۔ اور یہاں تک کہ اب نبی نے جو اعلان فرمایا تو کچھ اصحاب پیغمبر تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، کچھ ناراض ہو گئے، کچھ خفا ہو گئے، جس کا برملا مختلف مقامات پر پیغمبر کی بزم میں لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ صاحب وہ تاریخ کا اتنا عظیم واقعہ کہ جس کے مسلسل راوی ہوں، اللہ علماء حق پر ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے کہ انہوں نے ہمیشہ حق کی راہ میں قلم کو جنبش دی ہے، جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، مبنی بر حقیقت لکھا ہے، صداقت کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس میں جناب امینی جو صاحب کتاب الغدیر ہیں کہ جن کی کتاب شہر آفاق کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں تمام کے تمام واقعات اور روایات کن کن نے اصحاب میں سے، ازواج میں سے، امہات میں سے، اور پھر تابعی میں سے، وہ تبع تابعی میں سے، پھر علماء میں سے، اور پھر مورخین میں، وہ تمام کے تمام وہ 1200 یعنی اس زمانے سے لے کر کے اس صدی تک کے زمانے کے تمام علماء، محدثین، مورخین کے نام کو وہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اس واقعے کی روایت اس کثرت کے ساتھ ہے کہ کسی اور واقعے کی روایت اس کثرت کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہاں تک کہ نبی کا قافلہ جب وہ مدینے پہنچا تو کہتے ہیں ایسے مقام پر دو روایتیں ہیں، کچھ کا کہنا مدینے پہنچا، کچھ کا یہ کہ نہیں عین راہ میں ہی، کہ انہی اصحاب پیغمبر میں سے ایک حارث ابن نعمان فہری پیغمبر کی بزم میں حاضر ہوا۔ جب اس نے اس واقعے کو سنا تو وہ بزم پیغمبر میں حاضر ہوا، اور بڑے ہی بے باکانہ طریقے سے، بڑی ہی جسارت کے ساتھ، نہ صاحب، نہ سلامت، نہ ادب، نہ تعظیم رسالت، اور بے باکانہ انداز میں کہنے لگا کہ اے محمد، دیکھیے نہ اپنے یہ تعظیم رہ گئی، نہ تکریم رہ گئی، اب براہ راست پیغمبر کا نام لے کے کہہ رہا ہے، اے محمد، آپ نے ہم سے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوایا، ہم نے پڑھ لیا، آپ نے اپنی رسالت کا اعتراف کروایا، ہم نے اعتراف کر لیا، آپ نے تمام کے تمام عقائد و فروع کی تعلیم دی، ہم نے تسلیم کر لیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، آپ جو جو کہتے چلے گئے ہم مان گئے۔ اس کے باوجود آپ کو سکون نہ ملا جب تک ہماری گردن پر اپنے بھائی اور اپنے داماد کی حکومت و ولایت کو مسلط کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اے محمد یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اپنے بھائی اور اپنے داماد کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ آپ کی جانب سے یا خدا کی جانب سے ہے؟ تو آپ پیغمبر نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ پروردگار تو گواہ ہے اس بات پر کہ جس طرح میں نے تمام کے تمام احکام تیری جانب سے پہنچائے، اسی طرح یہ حکم بھی تیری جانب سے پہنچایا۔ حارث نے یہ کلمات سنے اور بزم پیغمبر سے یہ کہتا ہوا برآمد ہوا کہ اے اللہ، اگر محمد اپنی بات میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ مورخین کا بیان ہے، محدثین کا کہنا ہے کہ ابھی حارث اپنی سواری تک، اپنے ناقے تک نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا کہ جو اس کے سر پر اس قدر شدید حملے کے ساتھ کہ فوراً وہ جہنم واصل ہو گیا، اور اللہ نے قرآن مجید کا سورہ نازل کر دیا، سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے دردناک عذاب کا سوال کیا اور اللہ نے سوال کا جواب پتھر کی شکل میں دے کر کے اس کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ دیکھیے بڑا مسئلہ حساس ہے، بڑا اہم ہے۔ حارث کو معلوم تھا کہ نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، سرکار دو عالم ہے، شافع روز جزا ہے،
تو یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کے بہانے، نبی کی آڑ میں علی پر حملہ کر دیا جائے، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے، مگر اللہ نے فوراً عذاب نازل کر دیا۔ اے اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، تو اس سے بڑا کوئی توبہ کا قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو نے بڑے بڑوں کو فی الفور عذاب میں معذب نہ کیا۔ اللہ نے، دیکھیے تاریخ ہے، تاریخ انبیاء ہے، تاریخ مرسلین ہے، تاریخ کائنات ہے، اللہ نے بڑے بڑے دشمنوں کو مہلت دے دی۔ نمرود کو اس نے مہلت دے دی، شداد کو اس نے مہلت دے دی، فرعون و حامان و قارون کو اس نے مہلت دے دی، دیا نہیں دی؟ جو خدائی کا دعویٰ کر دے، پروردگار تیری بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے بڑے بڑے دشمنوں کو مہلت دے دی، مگر یہ ذرا سا معاملہ تھا، اس کو بھی مہلت دے دیتا، فی الفور عذاب نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب نہیں آواز قدرت آئے کہ میں اپنے دشمنوں کو تو فوراً عذاب نہیں دے سکتا ہوں، مگر جو علی کا دشمن ہوگا اس کو میں فوراً عذاب سے معذب کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر علی کے دشمن کو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ واقعے کا یہی خلاصہ ہے، واقعے کی یہی تلخیص ہے، اور ظاہر ہے کہ عید کا دن ہے۔ اللہ تمام کی تمام مومنین کو اس عید سعید، عید غدیر کی خوشیاں اور مسرتیں اور برکتیں اور رحمتیں عنایت فرمائے۔ اور انہی کلمات کے ساتھ آئیے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار اس روزے جشن عید غدیر کے اصلی وارث و والی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔